آج علی وان نواز صاحب آ رہے ہیں کہ یہاں پہ سب لوگوں کے ساتھ سیلیبریشن ہوگی کہ جو ہماری کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس نے بڑی محنت کی تھی. تو ہمارا تو جو فوکس ہے وہ اسلام آباد کے تمام رورل بیلٹ پہ ہے اور پلس جتنی کچی کالونیاں ہیں کچی وادیاں ہیں ان پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہ انشاءاللہ لوگوں کی امنگوں پہ پورا اتریں گے. اور علی نواز اوان صاحب نے کام کروایا تھا، اس سلسلے میں ان لوگوں نے علی اوان صاحب کو یہاں پہ شکریہ ادا کرنا تھا اور ویلکم کرنا تھا. اور یہ فنڈ ہمیں 1.5 کروڑ کا فنڈ دیا تھا اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا ہے 1.5 کروڑ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس وقت ہم موجود ہیں جے صادق کالونی J8 میں. بھی کچھ ہی دیر بعد یہاں پہ علی نواز اوان صاحب تشریف لانے والے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ملک عامر صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے اور کیا مقاصد ہیں جس یہ پروگرام جو ہے نا وہ تشکیل دیا گیا. وہ چیئرمین منتخب ہوئے. ایک تو اس خوشی میں آج علی وان نواز صاحب آ رہے ہیں کہ یہاں پہ سب لوگوں کے ساتھ سیلیبریشن ہوگی کہ جو ہماری کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس نے بڑی محنت کی تھی. دوسرا جو ہے یہاں پہ کیونکہ فرسٹ ٹائم جو ہمارے یہاں پہ جتنے مائنورٹی کے علاقے ہیں جتنی کالونیز ہیں وہاں پہ فرسٹ ٹائم یہ کام ہو رہا ہے. جو چھوٹے چھوٹے کام تھے اسٹریٹ پیچ ورک تھا یا کوئی کچی گلی تھی تو اس کو پختگی یا کوئی چھوٹے موٹے ایسے مسائل تھے جو ان لوگوں کو درپیش تھے تو علی وان نواز صاحب نے فرسٹ ٹائم جو ہے ان لوگوں کو فنڈ دیے. اور ہمارے یہ جو مائنورٹی کے اس وقت کھڑے ہیں پریزیڈنٹ ہیں ریجن اسلام آباد کے کنوینئر ہیں ان کے تھرو یہاں پہ کافی کالونیز میں کام ہوا تو اس کی بھی آج گیدرنگ ہے یہاں پہ ہماری. اس حوالے سے علی وان نواز صاحب بھی آ رہے ہیں اور ہم سب بھی یہاں پہ اکٹھے ہوئے. اچھا سر، آپ چیئرمین یونین کونسل سوہان ہیں. وہاں پہ ماشاءاللہ کافی ایسے پروجیکٹ جو ہے نا وہ پہلے کہیں دیکھنے کو نہیں ملے تھے. آپ نے ان پہ کام کیا اور بڑی زوروں پہ وہاں پہ آپ کی جو جتنی بھی کنسٹرکشن ہے یا باقی چیزیں دیکھ لیں جیسے آپ کی طرف سے مختلف جو ہے نا وہ اسٹیٹس کو وہ پختگی کی گئی ان کی. اب میرا خیال ہے کہ آپ کا فوکس جو ہے نا ساتھ ساتھ ادھر بھی ہو رہا ہے. دیکھیے جی ہمارا تو پورے اسلام آباد ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ دو نہیں ہے کہ اسلام آباد. تو ہمارا تو جو فوکس ہے وہ اسلام آباد کے تمام رورل بیلٹ پہ ہے اور پلس جتنی کچی کالونیاں ہیں کچی وادیاں ہیں ان پہ ہے. پلس سیکٹورل ایریا میں جو مسائل تھے ان پہ بھی ہے. تو پورے اسلام آباد تینوں حلقوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تینوں منیز ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور آگے جو ان کی ٹیم ہے ہمارے جتنے کوآرڈینیٹرز ہیں جتنے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. یونین کونسل سوان کیونکہ ایک اسپیشل کیس تھا وہاں پہ اقبال ٹاؤن میں جو پانی آ رہا تھا نالا جب نہیں بنا تھا تو سارا پانی لوگوں کے سیوریج کا گندا پانی گھروں پہ جا رہا تھا. تو اس کا کیونکہ ایک ایسا نظام تھا جس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری تھا تو اللہ نے کیا وہ کام ہو گیا. اور سوان یونین کونسل میں ماشاءاللہ اسلام آباد میں جو جتنے بھی ترقیاتی فنڈز آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سوان کو ترجیح بنیادوں پہ رکھا گیا اور وہاں پہ کام ہوئے. اور آج ماشاءاللہ لوگ وہاں پہ بڑے خوش ہیں. ہم نے تو 3 سال پہلے یہ بھی 3rd ایئر ہمارا ختم ہوا ہے اور ہم نے میکسیمم کام کر لیے ہیں. جو رہ گئے انشاءاللہ یہ 2 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید کام ہوں گے. اور طریق انصاف نے جو وعدہ کیا تھا اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ وہ پورا کر رہے ہیں. اچھا عمر بھائی، نئے بلدیاتی الیکشن جو کنڈکٹ کروانے چاہ رہے ہیں آپ کو بالخصوص ایک چیئرمین کا عہدہ دیا گیا ہے تو کیا آپ کی آگے پالیسیز ہیں، اس کے بیسک آبجیکٹیو کیا ہیں؟ اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ 2017 کے سینسس پہ ہونے جا رہے ہیں. تو 2017 کے جو سینسس ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت 98 کی جو آبادی تھی اسلام آباد کی وہ 8,80,000 تھی اور اب جو 2017 کے سینسس اس میں 20,65,000 سم تھنگ آبادی ہے. تو اب جو یونین کونسل اس وقت بنی تھی وہ 50 تھی. تو اب آبادی کے حوالے سے جو کیونکہ 2017 کے سینسس ہیں تو جو ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی وہ اس طرح ہوں گی کہ 2017 کے الیکشن سینسس پہ ہوں گی تو اس میں ہم نے 100 یونین کونسل تجویز کی ہیں جو کہ 50 کی جگہ 100 ہو جائیں گی. اور 100 جو ہوں گی یونین کونسل وہ 20,000 کی آبادی پہ تقریباً ایک یونین کونسل کم و بیش ہوگی. 20,000 جی. اور دوسری یہ ہے کہ جو میئر ہوگا وہ میئر جو ہے ڈائریکٹ الیکشن لڑے گا، وہ ڈائریکٹ عوام سے ووٹ لے گا. پورے تینوں حلقوں کا ایک ہی میئر ہوگا اور وہ جو ایک میئر ہوگا وہ تینوں حلقوں سے ڈائریکٹ عوام سے ووٹ لے کے آئے گا. ایک میئر کے اندر کتنے آپ کے وہ جو سیٹس جو آ جائیں گے؟ 100 یونین 100 کے 100 پوری آ جائیں گے. 100 یونین کونسلز جو ہیں پورے اسلام آباد کی بنیں گی کم و بیش. اور اس میں پورے میئر کو پورے اسلام آباد سے ڈائریکٹ لوگوں سے ووٹ لینا پڑے گی. چیئرمین صاحب کا نظام جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب جب وہ لے گا ووٹ کیونکہ سابقہ دوار میں ہم نے دیکھا کہ میئر کو کافی علاقوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اوپر سے آ جاتا تھا میئر. اس دفعہ طریق انصاف نے گراؤنڈ کا ہی بندہ ظاہری بات رکھنا ہے کیونکہ جس کو علاقوں کا لوگوں کے ساتھ جس کی اٹریکشن ہوگی، جو لوگوں کے مسائل کو سمجھ سکتا ہوگا، جو اسلام آباد کے ڈائنامکس کو سمجھتا ہوگا اور ایک ٹف الیکشن ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان الیکشن نہیں ہوگا. تو یہ ایک لیجسلیشن ہوئی ہے بہت بڑی ہے. اور یونین کونسل جب 20,000 پہ ہوگی تو اس پہ
ظاہری بات ہے نئی قیادت بھی سامنے آئے گی, نئے لوگ سامنے آئیں گے, کیونکہ 100 یونین کونسلز ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جو یونین کونسلز ہوگی اس کو نیا نام دیا گیا نیبرہڈ کونسل کا. تو نیبرہڈ کونسل جو ہوگی اس میں ایک تو 20,000 کی جو پہلے ایک پہ تھی, جب اس میں سے مزید آپ نے کریٹ کیے ہیں ان کو نیبرہڈ کونسلز کا نام دیا گیا. نہیں, اب یونین کونسل ختم ہو جائیں گی, تمام جتنی 100 ہوگی ان کا نام نیبرہڈ کونسل ہو جائے گا. اور جو نیبرہڈ کونسل ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ 20,000 کی آبادی پہ ایک تو 4 جنرل کونسل ہوں گے, ایک مائنورٹی کا ہوگا, ایک یوتھ ہوگا, 2 لیڈیز ہوں گی. تو وہ ایک پینل پورا ہوگا جو الیکشن لڑے گا, اور انشاءاللہ وہ 20,000 کی آبادی پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے یونٹس جو ہیں لوگوں کے مسائل کو زیادہ اجاگر بھی کریں گے, بہتر طریقے سے حل بھی کریں گے. تیسری بات یہ ہوگی کہ ان کا اپنا فنڈ ہوگا, 33% آف بجٹ جو ہوگا وہ ڈائریکٹ چیئرمین لگا سکے گا اپنی یونین کونسل میں. اور اسی طرح جو میئر ہوگا اس کی اپنی کیبنٹ ہوگی, وہ جو کیبنٹ ہوگی وہ اسلام آباد کے میگا پروجیکٹس یا بڑے کام یا اس طرح کے جو مسائل ہوں گے ان کو وہ دیکھیں گے. یہ بہت ایک اچھا سسٹم نظام آنے جا رہا ہے. یہ آپ کا کب تک کنڈکٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ ہمارا بل چلا گیا جی, ہمارے انٹیریئر منسٹری کے عام نے جو ایکٹ ہے وہ بھیج دی ہے ایک, اور وہ آگے بھیجیں گے اس کو CCI کو, CCI والے بھیجیں گے آگے لا سے ویٹ ہو کے اسمبلی میں چلا جائے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلد اسمبلی میں اس پہ بحث ہوگی اور اپروو ہوگا. کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوں گی وہ اس پہ ڈسکشن ظاہری بات ہوگی. تنویر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مائنارٹیز کے پریزیڈنٹ ہیں یہاں سے, ان سے ہم جانتے ہیں سر آج کے جو بیسک ایجنڈا ہے یہ کیا ہے, اور آپ کی کون سے ایسے پلانز ہیں جو اپ کمنگ جو ہے نا آپ نے ان فیوچر جو کیے ہوئے ہیں بالخصوص 6 سال کالونی کے حوالے سے؟ الیکشن کروایا تھا اور یہ اسلام آباد کی کرسچن کمیونٹی میں فرسٹ ٹائم الیکشن ہوا ہے. یہاں پہ 118 گھر تھے اور 118 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, جس میں 2 گروپ تھے, اور اس میں ماشاءاللہ جو ہمارے گروپ کا بندہ تھا ولسن کھوکر اس کا نام ہے, وہ چیئرمین الیکٹ ہوا ہے. تو سیکنڈلی ہم نے یہاں پہ علی نواز اوان صاحب کی, ملک عمر صاحب کی وساست سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بھی کیا ہے. تو ایک تو آج اس کی حلف برداری ہے چیئرمین کی, تو اس کے لیے علی نواز اوان صاحب آئے ہیں اور باقی ملک عمر صاحب بھی ہیں. اور دوسرا یہاں پہ جو انہوں نے علی نواز اوان صاحب نے کام کروایا تھا اس سلسلے میں ان لوگوں نے علی اوان صاحب کو یہاں پہ شکریہ ادا کرنا تھا اور ویلکم کرنا تھا, تو اس لیے بھی وہ بھی پروگرام آج ہی. میرے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکریٹری مائنارٹیز کے عارف راجہ صاحب. اچھا سر, یہاں پہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ بجٹ کی وجہ سے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں, اور میرے ساتھ ہیں ملک عمر علی صاحب اور ہمارے پریزیڈنٹ جناب تنویر بھٹی صاحب. سر ہماری مائنورٹی کے بہت سارے پینڈنگ مسئلے تھے, بلکہ بہت عرصوں سے یہاں پہ مطلب ترجیح بنیادی پالیسیز تھیں, لوگوں کو نہ بجلی, گیس, پانی, ایسے پخت کی گلیوں کی, اور اس طرح کے لوگوں کا یہاں پہ مطلب نالوں کے اوپر بیٹھنا اور اپنے آپ کو یہاں پہ رکھنا بڑا مشکل تھا. لیکن پی ٹی آئی جب اپنے وجود میں آئی, یہ واحد ایسی جماعت ہے جنہوں نے آ کے اسلام آباد کی مائنورٹی اور کچی آبادیوں کی آواز بنے. اور علی اوان صاحب کا ہم اسپیشلی شکر گزار ہیں, ملک عمر علی صاحب کا, جنہوں نے مل کے ایک ایسی ترجیح پالیسی بنائی جو ہماری مائنورٹی کے لیے بڑی ثابت ہوئی, اور یہاں کے ہماری اس وقت کچی آبادیوں کے لوگ بڑے خوش ہیں. ابھی ریسنٹلی جس طرح یہاں پہ خوشی غمی کے لیے لوگوں کو ایک پلیس بنا کے دی گئی, اور اب اگلا پروجیکٹ جو ہے ہماری یہ عوامی رابطہ کمیٹی کے MNAs اور ملک عمر علی صاحب کا, تنویر بھٹی صاحب کا, ان کا یہ ہے کہ لوگوں کی گلیاں پختہ کی جائیں, اس کے بعد لوگوں کو جو بنیادی ضرورتیں ہیں بجلی, گیس, پانی, اس طرح کی چیزیں دی جائیں, جس سے ہمارے لوگ بہت خوش ہیں.